السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم اور ایمان افروز واقعہ کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جو نہ صرف ہدایت اور حق کی فتح کی علامت ہے، بلکہ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنا سخت دشمن کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک نہایت بہادر، بااثر اور سخت مزاج شخص تھے۔ قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور وہ اسلام کے شدید مخالفین میں شامل تھے۔ ان کا دل اسلام اور مسلمان کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک دن یہ خیال آیا کہ اگر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں ملے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھ کر گھبرا گئے۔ پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت غصے سے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے فوراً کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت حضرت خباب رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ سنا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہنوئی نے دروازہ کھولا، کیا تم لوگ اسلام لے آئے ہو؟ انہوں نے اقرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن فاطمہ بیچ میں آئی تو انہیں بھی زور سے مارا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے خون آلود چہرے کو دیکھا تو دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی سناؤ، تم ناپاک ہو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات سنی۔ ان آیتوں کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رو پڑے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو واقعی عظیم کلام ہے، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ صحابہ کرام نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر سب پریشان تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عمر خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تمام صحابہ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ایسی قوت ملی جیسے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا، یہاں تک کہ قریش کے سردار حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا اور وہ بعد میں فاروق اعظم کہلانے لگے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کتنا ہی سخت دل یا مخالف کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے تو اس کا دل بدل سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہے کہ ہم دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کریں پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح دین کی سمجھ، حق کے لیے جرأت اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔